لاشوں کی بے-حرمتی، مسلمان ہے، اس نے قرآن کی توہین کر ڈالی ہے۔ اور میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مساجد کے انتظامیہ کو، مساجد کے امام و خطیبوں کو، ان جاہلوں سے بچو، اور مساجد کے اندر سے پھٹے پرانے قرآن مجید کے وہ شہید ہونے والے وہ ورق، وہ چھوٹے چھوٹے صفحے، ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ کہیں پہ رکھا کرو، کہیں کوئی عاشق رسول آپ کو نہ دھر لے۔ وہ سڑک کے اوپر ڈال کے پورے مجمع کے اندر اللہ کی قسم الف ننگا کر کے اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کے اسے آگ لگائی۔ پیغمبر محمد کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ نبی کریم کسی سریہ کو، کسی لشکر کو جب جنگ کرنے کے لیے، جہاد اور غزوے کے لیے روانہ کرتے تو آپ تعلیم دیتے، بسم اللہ وفی سبیل اللہ، اللہ کا نام لے کے جنگ کرنا، اللہ کے لیے جنگ کرنا، فقاتلوا من کفر باللہ، اس سے لڑنا جو اللہ سے کفر کرتا ہو، جو گھروں میں گھسا رہے اسے قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، لا تغلو ولا تقدروا ولا تمثلوا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان کے علاقوں کے درختوں کو نہ کاٹنا، ان کے عبادت گاہوں کو مسمار نہ کرنا، اگر تم جنگ کے اندر فاتح بن جاؤ لا تمثلوا، ان کی مردہ ڈیڈ باڈیوں کے، ان کی لاشوں کا مسئلہ بھی نہ کرنا۔ یہودیوں، عیسائیوں، کافروں، حربی کافروں جو میدان جنگ میں آ جائیں، جب وہ مارے جائیں تمہارے ہاتھوں، ان کی لاشوں کا مسئلہ نہ کرنا۔ یہاں پہ مسلمان ہیں، قسم اللہ کی، کل پتوکی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، وہ اس کو قتل کر دینے کے بعد اپنی بندوق سے اس کی ٹانگوں کو ذرہ ذرہ کر کے توڑ رہے تھے۔ کس دنیا سے آئے ہوئے تم انسان ہو؟ تمہیں اللہ رحمان کی، محمد کریم کی کسی بات کا حیا اور پاس نہیں ہے۔ ملتان نشتر ہاسپٹل کے اوپر 500 مردوں کی لاشیں چھت سے ملی۔ اللہ کی قسم، یہ کون ہے؟ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ لاشوں کی بے حرمتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی واضح طور پہ 200% مخالفت۔ جنگ کے اندر، جہاد کے اندر اجازت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے ملکوں میں، مسلمانوں کے شہروں میں، مسلمانوں کے ہسپتالوں میں یہ واقعات، اللہ کی قسم یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک تو بے خبری، اور دوسرا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے انتہا درجے خلاف بات ہے۔ خان محمد مری، ایک معصوم سا شخص بلوچستان سے آیا، اللہ کی قسم 7 جنوری اور اس سے پہلے کا وقت، آج سے 1.5-2 مہینے پہلے، کوئی چینل، کوئی دنیا کا شخص، کوئی پاکستان کا شخص اس کی سنوائی کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے، ہشام بھائی نے، انعام ایڈوکیٹ نے، ابتسام بھائی نے، رانا محمد اشفاق نے کیمپین کر کے بڑے بڑے چینلز کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، یوٹیوبرز کے ساتھ اس کی آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ عبد الرحمن کھتران، وہ صوبائی وزیر ہے، کون، کہاں کا؟ بلوچستان کا صوبائی وزیر، فرعون وقت، اس امت کا فرعون، اس کے 7-8 بچوں کو، فیملی کو اپنی حراست میں لیا ہوا ہے، نجی جیل میں رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ نوکری چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، اور یہ فرعون اس کے اوپر ان کے جسموں کا رب ہے، ان کا مالک ہے، اسے چھوڑنے نہیں دیتا۔ 2 بیٹے اور ایک اس کی بیٹی جو ہے، ایک بہو یا بیٹی، وہ قریبی بارخان کے کنویں سے ان کی بدبودار لاشیں پائی گئیں، مسلح کی ہوئی لاشیں، گردنیں کاٹی ہوئی لاشیں پائی گئیں۔ پورا قانون سو رہا ہے، کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب نے پھر سینٹ میں آواز اٹھائی اور اس کے بعد وہ پکڑا گیا اور وہ فیملی بازیاب ہوئی۔ کیے جا سکتے ہیں، سارے کے سارے کام ہو سکتے ہیں۔ توجہ کی ضرورت ہے، اہتمام کی ضرورت ہے، آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ڈرتے رہیں گے اس بات سے ہمیں آواز اٹھانے پہ کوئی اچک نہ لے، اللہ کی قسم تب تک یہاں پہ کسی شخص کی مدد نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ الاشعری سے کہا تھا قاتل نہیں ملتا، کہا ابو موسیٰ مجھے پتہ چل گیا یمن کے اس شہر صنعاء کا پورے کا پورا شہر، ابو موسیٰ نے بتایا تھا اس واقعے کے اندر 7 بندے قتل کے اندر ملوث ہیں، میں ان کو سزا دینے سے قاصر ہوں۔ ابو موسیٰ سے حضرت عمر نے کہا تھا مجھے پتہ چل گیا اگر پورے شہر صنعاء کے لوگ اس ایک قتل میں شریک ہیں، واللہ لاقتلنہم جمیعا، میں پورے شہر صنعاء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دوں گا ایک قتل کے بدلے۔ انصاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائیو، برداشت کو پیدا کرو، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرو، ذکر و اذکار کیا کرو، نہ جانے کب کوئی غازی کہاں سے نکلے اور آپ کا ستیہ ناش مار دے۔ حفاظت کرو، سواریوں کے اوپر، گھروں کے اندر حفاظت کرو، اولاد کو اپنی کو با حفاظت چھوڑو، با حفاظت واپس لے کے آؤ، اپنی حفاظت خود کرو۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کا بھی اہتمام کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت، سیرت، آپ کے فرمان سے وابستہ رہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔